جو رکوع لگے ہوئے ہیں، قرآن کریم میں جو رکوع لگے ہوئے ہیں، یہ ہمارے قرآنوں میں لگے ہوئے ہیں، اجمیوں کے قرآنوں میں لگے ہوئے ہیں، یعنی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ ادھر کے جو ملک ہیں ان قرآنوں میں رکوع لگے ہوئے ہیں۔ عربوں کے یہاں جو قرآن کریم میں ان میں رکوع لگے ہوئے نہیں۔ آج جتنے سعودیہ سے چھپے ہوئے قرآن کریم آتے ہیں، آپ کھول کے دیکھیں ان میں رکوع نہیں ہے، اور یہ جو ہمارے یہاں قرآن کریم ہے اس میں رکوع ہے۔ یہ رکوع کس نے لگائے ہیں؟ ہمارے قرآنوں میں کیوں ہیں، عربوں کے قرآنوں میں کیوں نہیں؟ اگر بہت پہلے سے صحابہ اور تابعین کے زمانے سے آئے ہوتے تو سبھی قرآنوں میں ہوتے۔ جو چیزیں صحابہ اور تابعین کے زمانے سے شروع ہوئی ہیں وہ سبھی قرآنوں میں ہیں۔ دیکھو قرآن کریم میں زبر، زیر، پیش، نقطے یہ اصل میں نہیں تھے، یہ تابعین کے زمانے میں لگے ہیں، بلکہ صحابہ بھی تھے اس وقت، صحابہ بھی دنیا میں موجود تھے اور تابعین کے زمانے میں لگے ہیں۔ اور وہ جو مشہور تاریخی آدمی حجاج ابن یوسف، اس نے علماء سے لگوائے ہیں۔ اس سے پہلے عربی ایسی لکھی جاتی تھی کہ اس میں کوئی زبر زیر اور پیش ہوتا ہی نہیں تھا۔ ہماری اردو میں زبر زیر پیش کون سے ہوتے ہیں؟ ہماری جو اردو لکھتے ہیں اس میں زبر زیر پیش کہاں ہوتے ہیں؟ مگر ہر آدمی اردو بغیر زبر زیر کے پیش کے پڑھتا ہے، ایسے عربی بھی پڑھی جاتی تھی، اس میں زبر زیر پیش نہیں تھے۔ اسی طریقے سے نقطے بھی نہیں تھے۔ ہماری جو اردو ہے اس اردو میں بھی شروع میں نقطے نہیں تھے، اور سب اس انداز سے لکھا جاتا، کوئی نقطہ ہی نہیں تھا، اور بغیر نقطے کے وہ اردو پڑھی جاتی تھی۔ اور پرانے آج سے 150 سال پہلے کی جو کتابیں ہیں وہ اس خط میں آج بھی چھپی ہوئی موجود ہیں، اس میں نقطے اردو میں نہیں ہوتے تھے۔ تو عربی میں نقطے، با کا 1 نقطہ اور تا کے اوپر 2 نقطے اور سا کے 3 نقطے، اور جیم اور ہا اور خا میں کہ جیم کے پیٹ میں 1 نقطہ اور ہا خالی اور خا کے اوپر یہ نقطہ، یہ کوئی نقطے نہیں تھے۔ پھر اس کی ضرورت پیش آئی۔ کب ضرورت پیش آئی؟ اسلام عربوں سے نکل کر کے اجمیوں کے یہاں غیر عربوں میں اسلام پہنچا۔ اب غیر عربوں نے تو قرآن کریم پڑھنا شروع کیا تھے تو عربی جانتے نہیں، زبردستی انہیں پڑھنی ہے تو ان کو دشواری پیش آنے لگی۔ اور ایک موقع پر صحابہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے قرآن کریم میں اتنی بڑی بھاری غلطی کر ڈالی کہ صحابہ کے تابعین کے لرز گئے کہ اتنی بڑی غلطی کر ڈالی سے۔ ایک جگہ پر ہے ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ مشرکوں سے بے تعلق ہیں اور اللہ کے رسول بھی مشرکوں سے بے تعلق ہیں۔ اس کو اس نے پڑھ دیا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ مشرکین سے بھی بے تعلق ہے اور اپنے رسول سے بھی بے تعلق۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، فقط زبر اور پیش اور زیر میں سے اتنے معنی بدل گئے۔ تو ایسی سخت غلطیاں جب ہونے لگی تو پھر ضرورت ہوئی کہ قرآن کریم میں نقطے لگائے جائیں، زبر زیر لگائے جائیں، تاکہ جو لوگ عربی نہیں جانتے وہ ایسی غلطیاں کہیں نہ کر ڈالیں۔ تو یہ تو صحابہ اور تابعین کے زمانے میں نقطے اور زبر زیر لگے ہیں، لہٰذا یہ تو دنیا کے سبھی قرآنوں میں ہیں۔ البتہ آج بھی الجزائر میں ایسے قرآن کریم ان کے یہاں ہے کہ اس میں آج بھی نقطے نہیں ہیں، زبر زیر نہیں ہے۔ الجزائر میں ایسے قرآن اب بھی چلتے ہیں کہ اس میں زبر زیر بھی نہیں ہے، نقطے بھی نہیں ہیں، بلکہ ان کے یہاں صحابہ کے زمانے میں قرآن کریم کی جلد نہیں باندھی جاتی تھی، 2 گتے اور گتوں کے بیچ میں ایک ایک ورق الگ الگ تھا۔ آج بھی الجزائر میں ایسے ہی قرآن ہیں، وہ جلد باندھنا جائز نہیں سمجھتے۔ وہ حضرت عثمان کے زمانے میں جیسے تھے ویسے ہی آج تک ہیں۔ حرم شریف میں، حرم مکی میں میرے پاس ایک بیٹھ کر کل جزائی قرآن پڑھ رہا، میں نے دیکھا کیا، میں نے لے کر دیکھا تو بالکل ایک ایک ورق الگ ہے، وہ پڑھ کر کے یوں رکھتا تھا، ابھی دوسرا پڑھ کر کے یوں رکھتا تھا، اور میں نے دیکھا کہ اس میں کوئی زبر زیر نہیں ہے، اور وہی حضرت عثمان کے زمانے میں جس خط کوفی میں لکھا گیا تھا اسی میں آج بھی لکھتے ہو۔ تو وہ تو اسی ملک کے لوگ پڑھ سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ قرآن ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں آئے گا کون پڑھ سکے گا اسے؟ تو صحابہ اور تابعین نے قرآن کریم میں نقطے لگائے، زبر زیر لگائے، تاکہ جو غیر عرب ہے، جو عربی نہیں جانتے، وہ بھی قرآن کریم کو پڑھ سکیں۔ اور آج ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ 8 سال کا 10 سال کا بچہ ہے جو ایک حرف عربی کا نہیں جانتا، وہ اس پورے قرآن کریم کو ازبر کر لیتا ہے اور ایسا فر پڑھتا چلا جاتا ہے کہ دنگ رہ جاتے ہیں کہ یہ لینگویج سمجھے بغیر اتنی بڑی کتاب کیسے یاد کر لیتا ہے۔ آج لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایک بچہ ہے ایک لینگویج کو سمجھتا ہی نہیں، اس کا ایک سینٹینس، ایک جملہ، 2 جملے یاد کر لے تو ہو سکتا ہے،
لیکن یہ اجمیوں کے بچے جو عربی سمجھتے ہی نہیں ہیں، بالکل لینگویج سے ناواقف ہیں، اور اتنی بڑی کتاب حفظ کر لیتے ہیں اور فر پڑھتے ہیں اور کہیں غلطی نہیں کرتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ اور دنیا کی کوئی کتاب لاؤ اس کتاب کو، اور ایسے شخص کو دو جو اس لینگویج کو نہیں جانتا، اور کہو اسے حفظ کر کے دکھاؤ، ساری دنیا سے اکٹھا ہو جائے گی تو ابھی حفظ نہیں کر سکتی۔ سمجھے بغیر کیسے یاد کرے گا اسے؟ کوئی بھی کتاب لاؤ، جس کو تجربہ کرنا ہو کر لو، کوئی بھی کتاب لاؤ اور وہ کتاب لا کر ایسے شخصوں کو دو کہ جو اس کتاب کی لینگویج نہیں جانتا، اور اسے کہو یہ پوری کتاب حفظ کر کے بتاؤ، کوئی نہیں کر سکتا۔ اور قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے کہ دنیا میں کروڑوں بچے جو عربی کا ایک حرف نہیں جانتے، پورا قرآن کریم ایسا یاد کرتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے ماں باپ کے نام یاد کرتے ہیں، کہ ایک حرف آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ تو یہ ان کی سہولت کے لیے یہ چیزیں اس میں بڑھائی گئی۔